बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शुरू करते हैं आज का जो टेस्ट है एंडोक्राइन का।
اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کی نا ایکسپلینیشن. اچھا جی, 45-year-old man present with excessive thirst and frequent urination. His lab shows sodium 148, urine osmolality is 200. Which hormone dysfunction is most likely to cause these symptoms? ٹھیک ہے, تو بندے کو نا یورین دو کنڈیشنز میں زیادہ آتا ہے, ڈائبٹیز ملائٹس اور ڈائبٹیز انسیپیڈس. ٹھیک ہے, ڈائبٹیز ملائٹس کا آپ کو پتہ ہے, یہ شوگر جو ہے اس کو ڈائبٹیز ملائٹس کہتے ہیں. اور دوسرا اے ڈی ایچ آپ کا کام نہ کر رہا ہو, اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون آپ کا کام نہ کر رہا ہو, اس سے پیشنٹ کو ہوتی ہے ڈائبٹیز انسیپیڈس. ٹھیک ہے, تو اس میں آنسر واز اے ڈی ایچ کی ایبسنس, اے ڈی ایچ کا ڈس فنکشن. ٹھیک ہے, جب جسم سے پانی زیادہ نکل جائے گا تو خون گاڑھا ہو جائے گا. خون گاڑھا ہے تو سوڈیم زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور یورین میں چونکہ آپ کے پانی زیادہ آ رہا ہے, اس وجہ سے یورین کی آسمولیٹی ڈیکریز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, الڈوسٹیرون کی ڈیفیشنسی سے پیشنٹ کو ایڈیسنس ڈیزیز ہوگی, کورٹیسول کی ڈیفیشنسی بھی ایڈیسن ہوگا, اور گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی سے پیشنٹ کو ڈوارفزم ہوگا, اس کی ہائٹ نہیں بڑھے گی. اچھا, 30-year-old woman presents with weight gain, fatigue, cold intolerance. ٹھیک ہے, تو ینگ خاتون ہے with weight gain, fatigue and cold intolerance, تو ہائپوتھائرائڈزم ہو گیا اس پیشنٹ کو. ٹھیک ہے, اور ایگزامینیشن پہ اسکن ڈرائی ہے, بریڈیکارڈیا ہے, ٹی ایس ایچ ایلیویٹڈ ہے, اور T4 کام ہے. ٹپیکل پریزنٹیشن ہے ہائپوتھائرائڈزم کی. ٹھیک ہے, تو ہائپوتھائرائڈزم کس کے اندر ہوتا ہے ان سب میں سے؟ ہیشیموٹو تھائرائڈائٹس. ٹھیک ہے, اچھا جی, السلام علیکم. ہاں جی, ہاں جی, ہاں فار اوکے سوری. ٹھیک ہے, تو ہائپوتھائرائڈزم تھا, تو پیشنٹ کو ان میں سے جو ہائپوتھائرائڈزم والی آپشن مان رہی تھی وہ ہیشیموٹو تھائرائڈائٹس مان رہی تھی. گریوس میں پیشنٹ کو ہائپر تھائرائڈزم ہوتا ہے. سبیکوٹ تھائرائڈائٹس میں انیشلی ہائپر تھائرائڈزم ہوتا ہے. یو تھائرائڈ 6 سنڈروم میں پیشنٹ کی یوزلی ہسٹری ہوتی ہے, پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے کسی اور وجہ سے, لائک اسٹروک کی وجہ سے, ہارٹ فیلئر کی وجہ سے, تو اس کے تھائرائڈ پروفائل ڈینے جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں یورو تھائرائڈ 6 سنڈروم. ٹھیک ہے, تو اس میں ہائپوتھائرائڈزم ایک ہاشیموٹو تھائرائڈائٹس میں ہوتا ہے. ہائپوتھائرائڈزم ود سر یہ گوئٹر. سب اچھا, سر سب اکیوٹ تھائرائڈائٹس ہائپر میں آئے گا یا ہائپو میں آئے گا؟ سبیکوٹ تھائرائڈائٹس میں انیشلی پیشنٹ کو ہائپر تھائرائڈزم ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کے تھائرائڈ کی انفلیمیشن ہوگی, تھائرائڈ کے سیلز ٹوٹیں گے. ٹھیک ہے, تھائرائڈ سیلز ٹوٹیں گے تو تھائرائڈ ہارمون نکلے گا ان میں سے, تو پیشنٹ کو ہائپر تھائرائڈزم ہوگا انیشلی. تو جتنے بھی تھائرائڈائٹس ہوتے ہیں انیشلی ہائپر تھائرائڈزم ہوتی ہے, بعد میں وہ جا کے ہائپو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو ہیشیموٹو تھائرائڈائٹس آٹومیون ڈیزیز ہے, اس میں آپ کے تھائرائڈ کے سیلز ٹوٹ ٹوٹ کے ان کا اندر کا سارا فنکشن ختم ہو چکا ہوا ہے, تو اس وجہ سے پیشنٹ ہائپوتھائرائڈزم کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. اچھا جی, 56 مین with history of CKD has persistently elevated PTH levels with low serum calcium. What is the most likely underlying cause of this condition? اچھا, CKD کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے اندر وائٹامن ڈی کی ایکٹیویشن نہیں ہوتی. وائٹامن ڈی جو ہے اس کی جو ایکٹیویشن ہونی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پیشنٹ کو ہائپوکلسیمیا ہوتا ہے. ہائپوکلسیمیا جا کے آپ کے پی ٹی ایچ لیولس کو, آپ کے پیراتھائروڈ گلینڈ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے پی ٹی ایچ نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سیکنڈری ہائپر پیراتھائروڈزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پرائمری ہائپر پیراتھائروڈزم ہوتا ہے کہ تھائرائڈ جو پیراتھائروڈ گلینڈ ہے اس کے اندر ٹیومر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈری ہائپر پیراتھائروڈزم کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو ہائپوکلسیمیا کی وجہ سے پی ٹی ایچ کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے, وہ اپنا زیادہ ہارمون نکال رہا ہے. جب آہستہ آہستہ پیراتھائرائڈ ہارمون زیادہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ٹیومر بن جاتا ہے. اس ٹیومر بننے کو ہم پھر ٹرشری ہائپر پیراتھائرائڈزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. A patient with diabetes mellitus presents with confusion and sweating. Blood glucose is 45. What is the immediate next step in management? ہر پیشنٹ جو altered state of consciousness کے ساتھ ہے should always be considered hypoglycemic. یہ میں ایک فکرہ بہت بار بار یاد کرواتا ہوں
ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट फिक्रा होगा। आप वार्ड में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, वार्ड स्टे के ऊपर है, पेशेंट आपके पास एल्टर स्टेट में आता है, उसकी पल्स ब्लड प्रेशर के साथ ही जो चीज़ लाजमी चेक करनी है उसकी शुगर चेक करनी है। ठीक है, तो अगर शुगर कम है तो आप इसको ग्लूकोज देंगे। ठीक है, वो खाना खा सकता है, इतना कॉन्शियस है कि वो कुछ ले सकता है ओरली, तो उसको ओरल देंगे, वरना उसको आईवी ग्लूकोज देंगे। ठीक है, इंसुलिन पहले उसकी शुगर कम है, इंसुलिन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अभी ये टाइम नहीं है फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करने का और सी पेप्टाइड लेवल करवाने का, पहले उसको मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा तो उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, 38 ओल्ड वुमन कंप्लेन्स ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीड, weight gain, and excessive facial hair growth. Lab test shows elevated testosterone and LHFS ratio is increased with 3 to 1. What is the most likely diagnosis? तो ये कॉमन सिनेरियो, बहुत कॉमन प्रैक्टिकली भी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर आपकी जो ओवरीज हैं उनके अंदर सिस्ट बनते हैं, सिस्ट बनने की वजह से वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज होता है वहाँ से। ठीक है, ज़्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं, ज़्यादा हार्मोन जो होते हैं जाके टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होते हैं, उसकी वजह से आपकी जो पिट्यूटरी है वहाँ से एल एच एफ एस एच की रेशो खराब हो जाती है। कंजेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेजिया 21 बीटा हाइड्रोक्सीडेज डेफिशिएंसी या 70 बीटा हाइड्रोक्सीडेज डेफिशिएंसी होती है, उसमें पेशेंट को एम्बिगुअस जेनिटेलिया होते हैं, हाइपोनेट्रीमिया वगैरह होता है। कुशिंग सिंड्रोम के साथ कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन की एक्सेस होती है, तो उसमें राउंड फेस, शुगर का ज़्यादा होना, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, 60-year-old man with new diagnosis of hypertension, his potassium is 2.9, aldosterone concentration is high with suppressed renal activity। ठीक है, तो हाइपरटेंशन विद हाइपोकेलीमिया, हाइपरटेंशन विद हाइपोकेलीमिया डायग्नोसिस कौन सिंड्रोम, कौन सिंड्रोम, तो कौन सिंड्रोम विद कौन सिंड्रोम में रेनल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो ये प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म था। ठीक है, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में पेशेंट को जो है वो रेनल एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जबकि एसेंशियल हाइपरटेंशन में पेशेंट को हाइपोकोलीमिया नहीं होना चाहिए। फियोक्रोमोसाइटोमा में एपिसोडिक हेडेक और एपिसोडिक हाइपरटेंशन होती है पेशेंट को। एल्डोस्टेरॉन नॉर्मली अगर आप देखें तो एल्डोस्टेरॉन कैसे काम करता है कि सोडियम को बढ़ाता है बॉडी के अंदर और पोटाशियम को बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसके साथ हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोकेनीमिया होता है। अच्छा, a patient with palpitation, sweating and headache, plasma nephrines are elevated. What is the next step in confirming the diagnosis? तो मेटानेफ्रीन है, एपिसोडिक का लफज, एपिसोडिक के लफज के साथ वर्ड याद रखना है फियोक्रोमासाइटोमा का, तो डायग्नोसिस था इसके अंदर फियोक्रोमासाइटोमा। ठीक है, तो फियोक्रोमासाइटोमा किस चीज़ का ट्यूमर है? एड्रिनल ग्लैंड्स का। तो एड्रिनल ग्लैंड्स को देखने के लिए हम लोग क्या करवाएंगे उस पेशेंट का? एब्डोमिनल सीटी एमआरआई, एब्डोमिनल सीटी या एमआरआई करवाएंगे। 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोन हम लोग करवाते हैं पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम के लिए। डेक्सामेथासोन प्रेशर टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं कुशिंग सिंड्रोम के लिए। और एसी टेस्ट स्टिमुलेशन टेस्ट हम लोग करवाते हैं एडिसन्स डिजीज के लिए। अच्छा जी, 29 वुमन विद पेनलेस थायराइड स्वेलिंग, लैब शोज प्रेस टीएसएच विद एलिवेटेड T4। तो पेशेंट गोइटर है, सप्रेस टीएस एलिवेटेड T4, तो क्या डायग्नोसिस हो गया? हाइपर थायराइडिज्म। तो आगे कौन सा टेस्ट करना? व्हाट इमेजिंग मोडालिटी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग काज। तो हाइपरथायराइडिज्म है ना, तो उसकी जो थायराइड है उसके अंदर टॉक्सिक नोड्यूल हो सकता है, मल्टी नोडुलर गाइटर हो सकता है, ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कराएंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। ठीक है, टॉक्सिक नोड्यूल होगा तो एक ही जगह पे उसका ज़्यादा नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से ग्लैंड निकल रहा है, ज़्यादा हार्मोन निकल रहे हैं। मल्टी नोड्यूलर गाइटर होगा तो आपको मल्टीपल जगह मल्टीपल टॉक्सिक नोड्यूल्स नजर आ जाएंगे। अगर आपका पूरा थायराइड ग्लैंड चमकदार हो जाए, काला काला नजर आ रहा होता है, तो इसका मतलब है कि ग्रेव्स डिजीज है। पूरा ग्लैंड ही जो है वो
آپ کے ہارمون زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے. اچھا جی. A child with growth retardation is found to have low level of IGF. What is the next best step to confirm the growth hormone deficiency? تو لو آئی جی ایف کا مطلب ہے کہ اس کو گروتھ ہارمون ریلیز نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے گروتھ ہارمون جو ہے وہ اس کے ساتھ آئی جی ایف بھی ریلیز ہوتا ہے، انسولین لائک گروتھ فیکٹر. تو گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہے، اسی وجہ سے اس کو وہ ڈوارفزم ہے، اس کی گروتھ نہیں بڑھ رہی. تو ہم اس میں پیشنٹ میں کیا ٹیسٹ کروائیں گے؟ گروتھ ہارمون اسٹیمولیشن ٹیسٹ کروائیں گے. اچھا جی. A 42-year-old woman with recurrent kidney stones and abdominal pain, a lab shows hypercalcemia, low phosphorus, and elevated PTH level. What is the most likely cause? ٹھیک ہے. تو کڈنی اسٹونز ہیں ود ہائپر کیلسیمیا. ہائپر کیلسیمیا جب باڈی میں بلڈ میں کیلشیم زیادہ ہوگی تو کڈنی سے تو بلڈ میں فلٹر ہونا ہے، وہاں پہ اسٹونز بننا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہائپر کیلسیمیا کے فیچرس ہے سارے. لیکن اس کے ساتھ فاسفورس کم ہے اور پی ٹی ایس ریزڈ ہے. تو دس واز اے سینیریو آف پرائمری ہائپر پیراتھائرائڈزم. ٹھیک ہے. تو ہم نے سیکنڈری ہائپر پیراتھائرائڈزم کا سینیریو بھی دیکھا، پرائمری ہائپر پیراتھائرائڈزم کا سینیریو بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے. سیکنڈری میں سی کے ڈی کی ہسٹری تھی، اس میں کیلشیم کم تھا، تو اس کے اندر کیلشیم انکریزڈ ہے. اور ٹرشری کے اندر سیکنڈری ہی ٹرشری میں کنورٹ ہوتا ہے. اچھا جی. پیشنٹ ود سینٹرل اوبیسٹی اسٹرایا مسل ویکنس 24 unit cortisol is elevated. What is the best diagnostic step? اچھا. یہ فیچر کس چیز کے ہیں؟ اوبیسٹی، اسٹرایا اور مسل ویکنس کشنگ سنڈروم کے. کشنگ سنڈروم کے لیے ہم لوگ کون سا ٹیسٹ کرائیں گے نیکسٹ؟ ڈیکسامیتھاسون اسپریشن ٹیسٹ. یونری فری کورٹیسول کروا سکتے ہیں، یونری 24 آور کولیسٹرول کولیسٹرول کہہ رہا ہوں کورٹیسول، یا لو ڈوز ڈیکسامیتھاسون اسپریشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے. لو ڈوز کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ہائی ڈوز ڈیکسا، اور اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اے سی ٹی ایس لیولس. ٹھیک ہے. اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے پیشنٹ کا ایم آر آئی وغیرہ کروانا. جی. نیو بورن پریزنٹ ود ایمبیگوس جینیٹیلیا اینڈ ہائپونیٹریمیا. 17 ہائیڈروکسی پروجیسٹرون لیولز آر ایلیویٹڈ. وٹ از دی موسٹ لائکلی ڈائگنوسس؟ ہاں یہ جو سنیریو ہے نا، یہ سنیریو ہے کسی اس کا کنجنٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا کا. کنجنٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا کی موسٹ کامن کاز از 21 بیٹا ہائیڈروکسیلیز ڈیفیشنسی. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے نکال کے رکھا تھا اس کو، جتنے بھی باڈی کے اندر یہ ہارمونز ہیں ان کا جو مین پریکرسر ہے دیٹ از کورٹیسول. ٹھیک ہے. تو کورٹیسول سے بنتے ہیں. کورٹیسول سے بن کے دیکھیں اینڈ پہ الڈوسٹرون بھی بن رہا ہے، کورٹیسول بھی بن رہا ہے، اور آپ کا ٹیسٹوسٹیرون بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ باڈی کے جتنے بھی ہارمونز ہیں، یہ جو یہ والے ہارمونز کورٹیسول، ٹیسٹوسٹیرون، ایڈرینل گلینڈ کے جو ہارمونز ہیں وہ سارا سب کا کسی سے بن رہے ہیں؟ کولیسٹرول سے. تو کولیسٹرول باڈی کے لیے ضروری بھی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ بیٹا 21 ہائیڈروکسی ڈیفیشنسی ہوگی تو کیا ہوگا؟ پروجیسٹیرون سے جو کارٹیکوسٹیرون نہیں بنے گا، تو پروجیسٹرون کا لیول میں اضافہ ہوگا، اور یہ والا جو فنکشن ہے ختم ہو جائے گا، اس کا الڈوسٹیرون نہیں بنے گا، اور جو سارا اس طرف شفٹ ہو جائے گا پروسیس. اس طرف شفٹ ہونے کی وجہ سے ان پیشنٹس میں اینڈروسٹرین ڈائیونس اور ٹیسٹوسٹیرون زیادہ بنیں گے. اس کی وجہ سے پیشنٹ کو ایمبیگوس جینیٹیلیاز ہوں گے، اور الڈوسٹرین ڈیفیشنسی کی وجہ سے پیشنٹ کو ہائپونیٹریمیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ پیشنٹ بیسیکلی شوق میں چلے جاتے ہیں ہائپونیٹریمیا کی اور ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے. اچھا جی. پیشنٹ میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز، اس میں آنسر تھا 21 بیٹا ہائیڈروکسی ڈیفیشنسی. A patient with type 1 diabetes mellitus presents with abdominal pain, nausea, and confusion. Lab result shows pH of 7.15, bicam at 12, and blood glucose of 450. ٹھیک ہے. تو یہ کامن سنیریو ہے، بہت کامن ایگزام میں آنے کے لیے، اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 دونوں کے لیے ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس کا. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ کو ایسیڈوسس ہے، پی ایچ از ڈیکریز along with
बाइकार्बोनेट डिक्रीज, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये। ठीक है। अलॉन्ग विथ शुगर इंक्रीज, और हिस्ट्री भी दे दी है टाइप 1 डायबिटीज वाइटस की। टाइप 1 डायबिटिक्स में इंसुलिन नहीं होती। इंसुलिन ना होने की वजह से मेटाबॉलिज्म सारा शिफ्ट हो जाता है फैट मेटाबॉलिज्म पे। फैट टूटने की वजह से कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो डीके करवाते हैं। अच्छा, 50-year-old woman with neck mass and hoarseness, lab shows elevated calcitonin levels। तो मिडिल एज खातून है विद गोइटर, लेकिन उसको साथ हॉर्सनेस हो गई है, इसका मतलब है गोइटर ने, गोट के अंदर कैंसर है। ठीक है। तो ये थायराइड है। आपको पता है सी थायराइड की ये टाइप्स हैं: फोलिकुलर, मेडलरी, पेपिलरी और एनाप्लास्टिक। मैंने आप लोगों को जब इनकी तफसील पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ये चारों जो ग्लैंड्स हैं, चारों जो कैंसर की टाइप्स हैं, इनके साथ कोई एक लफ्ज़ लाजमी याद कीजिएगा। तो कैल्सिट्रोनिन लेवल रिलीज होता है मेडलरी कार्सिनोमा थायराइड से। ये एग्जाम का ना, थायराइड सीए जो है एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। अच्छा जी, 35 year old मैन विद लो टेस्टोस्टेरोन एंड एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल्स, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? तो डेफिनेटली ये प्रोलैक्टिनोमा है। प्रोलैक्टिन लेवल्स जो होते हैं वो आपके एल एच एफ एस एच टी एस एच को स्प्रेस कर देते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को साथ लिबिडो भी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, a young man with weakness, hypertension, hyperpigmentation, lab shows hypernatremia with hyperkalemia। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट लाइक डायग्नोसिस? तो ये सिनेरियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायग्नोसिस बाद एडिसन्स डिजीज। ठीक है। तो ये पेशेंट की, ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी है। तो एल्डोस्टेरॉन बॉडी में नहीं है, तो एल्डोस्टेरॉन ना होने की वजह से सोडियम बॉडी से ज़ाया हो रहा है और पोटेशियम रिटेन होता चला जा रहा है। ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम इसका उलट होगा, इसमें एल्डोस्टेरॉन कोर्टिसोल की एक्सेस हुई हुई है। ह्यूमोक्रोमोसाइटोमा के अंदर एड्रिनल मेडुल्ला का ट्यूमर है, इसमें एपिसोडिक हाइपरटेंशन होगी। कौन सिंड्रोम के अंदर भी इसका उलट होगा? हाइपरनेट्रीमिया विद हाइपोकैलीमिया होगा। सर ये जो आपने प्रोलैक्टिन वाला बताया, सर इसमें इनफर्टिलिटी भी करवाएगा ना वो? हाँ जी, बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि लोग जो होते हैं फर्टिलिटी के वर्कअप के लिए आते हैं तो पता चलता है कि ब्रेन के अंदर ट्यूमर पड़ा हुआ जी। है। अच्छा जी, पेशेंट विद ट्रेमर्स, palpitation, weight loss despite increased appetite, ट्रेमर palpitation हाइपरथायराइडिज्म हो गया। फिजिकल डिफ्यूजली एनलार्ज गाइटर विद ए ब्रूई एंड प्रीटेबल मैक्सिडिमा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो ये टिपिकल सिनेरियो है, पूरी प्रेजेंटेशन दी हुई है ग्रेव्स डिजीज की। तो ग्रेव्स डिजीज में तीन चीज़ें होती हैं: हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, गोइटर, आई साइंस, और प्रीटिबल मिक्सिडिमा। इन इन तीनों को मिला के, चारों को मिला के हम लोग कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो ये सर ये ऑटोम्यून, ऑटोम्यून पेशेंट की जो थायराइड होती है उसके खिलाफ इम्यूनोग्लोबिन्स बनती हैं जो जाके स्टिमुलेट करती रहती हैं थायराइड को। ठीक है। सर इसमें जो टोकिस मल्टीन्यूडल गोइटर है, तो सर ये भी आपने अभी पहले बताया कि ये हाइपर होता है फिर हाइपो, तो सर इसका भी थोड़ा बता दें। मल्टीनोडल गोइटर में प्रीट्रिपल मिक्सिडिमा के अमकानात कम है। तो प्रीट्रिपल मिक्सिडिमा होने की वजह से ग्रेव्स डिजीज की ऑप्शन ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है, वरना इसके अंदर टॉक्सिक एमएनजी भी हो सकता है। जी सर ठीक है। अच्छा, 28-year-old woman with no prior history of diabetes is found to have blood glucose of 220 or during routine screening. What is the best next step to perform to confirm the diagnosis? हाँ, ये डायबिटीज माइटस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, WHO क्राइटेरिया क्या है डायग्नोसिस का? कि आपने दो वर्ड याद रखने हैं: 126 और 200। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो दो रीडिंग्स चाहिए हमें: 126 फास्टिंग की है, और 200 जो है वो आपकी पोस्ट प्रेंडियल है।
کھانا کھانے کے بعد یا رینڈم ہے. ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ کو کوئی سمٹمس نہیں ہے تو ایک ریڈنگ. اگر سم اگر سمٹم کوئی نہیں ہے تو ہمیں دو ریڈنگس چاہیے. اگر سمٹمس ہیں تو ایک ریڈنگ چاہیے. تو اس پیشنٹ کو ایسا کوئی ہسٹری نہیں ہے, کوئی سمٹم بھی نہیں ہے, تو اس پہ ہمیں پیشنٹ کو دوبارہ فاسٹنگ گلوکوز کروانی چاہیے, کیونکہ دوبارہ چیک کرنی چاہیے اس پیشنٹ کی. اچھا جی. A 70-year-old man with polyuria and polydipsia lab test reveals hypernatremia and low urine osmolarity. What is the most likely diagnosis? تو یہ اے ڈی ایچ ہم نے جو پہلا کوشچن کیا تھا, تو اے ڈی ایچ کی ایکسیس ہوئی ہوئی ہے پیشنٹ کو ڈائبٹیز انسیپیڈس ہے. سوری, اے ڈی ایچ کی ڈیفیشنسی ہے, اس کی وجہ سے اے ڈی ایچ کا ڈسفنکشن ہے, اس کی وجہ سے ڈائبٹیز انسیپیڈس ہے. سر اس میں کون پولیڈپسیا کے اندر پیشنٹ کو پیاس پانی زیادہ پیتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا یورین پتلا آتا ہے. ایسا اے ڈی ایچ اس کا الٹ ہوگا. ایسے اے ڈی ایچ میں اینٹی ڈائیوریسس زیادہ ہو رہا ہے, ڈائیوریسس نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے باڈی میں فلوئڈ زیادہ اکٹھا ہوگا تو ہائپونیٹریمیا ہو جائے گا پیشنٹ کو. جبکہ کون سنڈروم ٹوٹلی ڈفرینٹ کہانی ہے, اس کے اندر پیشنٹ کو الڈوسٹیرون کی ایکسیس کی وجہ سے ہائپونیٹریمیا ہوتا ہے. اچھا جی. A woman with a history of infertility present with galactoria and amenorrhea and a history of headache with some visual problems. What is the most appropriate initial diagnostic test? ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی اس پیشنٹ میں ایم آر آئی تو کروائیں گے, لیکن نان انویسو بلڈ کا ٹیسٹ ہمیں کروا لینا چاہیے, دیٹ از پرولیکٹن لیول. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ کو پیچوٹری ٹیومر کے فیچرز ہیں بیسیکلی, جو اس کا ہیڈ ایک ہے, ویژول پرابلمس ہیں, تو برین کے اندر ٹیومر ہے کوئی. ٹھیک ہے. اور ٹیومر جو ہے وہ فنکشنل ہے, یعنی کہ کوئی گلینڈ ریلیز کر, کوئی گلینڈ کے ہارمونس ریلیز ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے اس کو انفرٹیلٹی اور گلیکٹوریا ہو رہا ہے. تو پرولیکٹن لیولس کروانا چاہیے, جو ابھی آپ نے بات کر رہے تھے نا کہ انفرٹیلٹی کے ساتھ لوگ آتے ہیں. تو جی سر وہی والا کیس ہے سر یہ. ہاں جی. پیشنٹ with long standing diabetes develops nausea, vomiting and early satiety. What is the most likely cause of their symptoms? اچھا. ڈائبٹیز پیٹس کی کمپلیکیشن ہوتی ہے نیوروپیتھی. ٹھیک ہے. نیوروپیتھی ڈفرینٹ طریقے سے مینیفیسٹ کرتی ہے. آپ کے اسٹمک میں سے خوراک نے آگے موو کرنا ہوتا ہے, موو نہیں کرے گی تو گیسٹروپیریسس ہو جائے گا پیشنٹ کو. ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو شوگر والے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے, کھانا ہم نے تھوڑا سا کھاتے ہیں لیکن پیٹ ایسے جیسے بھرا بھرا رہتا ہے. کیٹو ایسیڈوسس میں آپ کو ایسیڈوسس ملتی, کیٹوز ملتے. سیریٹ ڈیزیز میں آپ کو ڈائریا ملتا. پینکریاٹائٹس میں ایبڈومینل پین ملتی. تو ان میں سے ایسی کوئی چیز نہیں تھی. A patient with severe hypertension resistant treatment lab reveals elevated plasma and urine metanephrines. تو میٹانیفرینس کس چیز کا فیچر ہے, کس چیز کا میٹابولائٹ ہے؟ فیوکروموسائٹوما سے جو آپ کے اپینیفرین اور اپینیفرین جب ٹوٹتے ہیں بلڈ میں جاتے ہیں, ان کے میٹابولائٹس وہ یورین میں جو نکلتے ہیں وہ میٹامینیفرینس نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایڈینل میڈلا کا ٹیومر ہے یہ. کونز اور کشنز ایڈینل کارٹیکس کے ٹیومرز ہوتے ہیں. اچھا جی. 48 مین with symptoms of acromegaly, what is the most specific test to confirm the diagnosis? گروتھ ہارمون سپریشن ٹیسٹ. اس میں آنسر تھا گروتھ ہارمون سپریشن. وائی؟ کیونکہ آپ کا جو گروتھ ہارمون ہوتا ہے یہ پلسٹائل نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی جی ایف لیولز اسکریننگ کے لیے ضروری ہیں, لیکن کنفرمیشن نہیں ہوگی ان سے. ٹھیک ہے. رینڈم گروتھ لیولز کا ویلیو نہیں ہے کیونکہ یہ پلسٹائل ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. بعد میں ہم پیشنٹ کا پیچوٹری ایم آر آئی کروائیں گے, پہلے گروتھ ہارمون سپریشن ٹیسٹ کروا کے پھر پیچوٹری ایم آر آئی کروائیں گے. اچھا. A child presents with delayed puberty and anosmia. What is the most likely diagnosis? ڈیٹ پیوبرٹی اینوسمیا کا لفظ ہے کالمین سنڈروم کے ساتھ, کالمین سنڈروم کے ساتھ. تو اس کو آپ کو رٹا لگانا پڑے گا. اس میں سچ کوئی میں کوئی ٹوٹکا آپ کو بتا نہیں سکتا. ٹرنر سنڈروم 45XO آتا ہے, شارٹ اسٹیچر, ویب نیک. نونین سنڈروم میں بھی اسی طرح مینٹل ریٹارڈیشن, اور پریڈویلی سنڈروم میں پیشنٹ کو اوبیسٹی ہوتی ہے, ہیپی رہتا ہے. جتنی باتیں میں بول رہا ہوں نا ایکسٹرا, ان کے نوٹس میں لگیے گا, ابھی صرف دیکھ لیں.
اچھا پیشنٹ وتھ سی ایل ڈی ڈویلس گینیکومیسٹیا وٹ از دی انڈرلائن میکینزم. تو لیور نے آپ کا ایسٹروجن میٹابلائز کرنا تھا، تو لیور کا میٹابولزم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میٹابولزم نہیں ہوتا، ایسٹروجن کا لیول انکریز ہو جاتا ہے، وہ گینیکومیسٹیا کرواتا ہے. اچھا جی. A postmenopausal woman presents with vertebral fracture. Labs shows normal calcium, normal phosphate, normal PTH, but decreased vitamin D. What is the most likely diagnosis? تو old female with vertebral fracture, osteoporosis. کیلشیم میٹابولزم بھی آپ لوگوں کو لازمی طور پہ اس کے سارے فیچرز آنے چاہیے. اوسٹیومیلیشیا میں کیا ہوگا؟ ہائپوکیلسیمیا، ہائپوفاسفیٹیمیا، کیلشیم فاسفیٹ دونوں ڈیکریز ہوں گے. پیگٹس ڈیزیز کے اندر کیلشیم فاسفیٹ نارمل ہوں گے لیکن الکلائن فاسفیٹ انکریزڈ ہوگا. ہائپر پیراتھائرائڈزم کے اندر کیلشیم انکریزڈ ہوگا، فاسفیٹ ڈیکریزڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں جو ہیں ان کی آپ لوگوں کو کیلشیم، وائٹامن ڈی، فاسفیٹ کا لیولز پوچھا جا سکتا ہے ایگزام کے اندر. اچھا جی. پیشنٹ ود ہائپوگلائسیمیا آفٹر prolonged fasting lab reveals low insulin and low C-peptide levels. What is the most likely diagnosis? جب انسولین پینکریاس سے ریلیز ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ ہی سی پیپٹائڈ بھی ریلیز ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے پرو انسولین ہوتی ہے، پرو انسولین آتی ہے، اور ساتھ اس سے جب سی پیپٹائڈ نکل جاتا ہے تو انسولین رہ جاتی ہے. تو جتنی انسولین ریلیز ہوتی ہے اتنا ہی سی پیپٹائڈ ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کا جو اندر سے سی پیپٹائڈ نہیں آ رہا تو پیشنٹ جو ہے وہ باہر سے کوئی چیز ایسی لے رہا ہے، مینس کہ انسولین کا یوز کر رہا ہے، انسولین ابیوز کر رہا ہے بیسیکلی. کچھ لوگ انسولین کے ٹیکے لگاتے ہیں ویٹ گین کرنے کے لیے. اچھا جی. اگر انسولین نارمل ہوتا، ایگزوجینس لیں گے تو پھر انسولین تو ریز ہونا چاہیے نا، یہاں پہ تو انسولین، انسولین بھی لو ہاں ہے. ہاں، اس کے اندر ایک جو تھی نا وہ لو لیول آف انسولین، یہ ایک ڈسٹریکٹر تھا کہ جس ہو سکتا ہے اس نے صبح لیا ہو انسولین، وہ ساری یوزڈ اپ ہو گئی ہے. اگر پیشنٹ کو انسولین نوما ہوتا نا، مین تھا ہمیں انسولین نوما سے ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا تھا. انسولین نوما جو ہے وہ انسولین ریلیز کروا رہا ہوگا، اس میں انسولین بھی انکریز ہو جائے گی اور سیپٹائڈ بھی انکریز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہاں سے، اور اگر سلفونائل یوریا لے رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہی ہونا تھا، سیپٹائڈ بھی ریزڈ اور یہ بھی ریزڈ. ٹھیک ہے. سر بٹ اگر جیسے لائک سر ٹائپ 1 ہے اس میں سر سی پیپٹائڈ بالکل بھی نہیں بنتا، لیکن انہوں نے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے لو سی پیپٹائڈ لکھا ہوا ہے سر. ٹائپ 1 نہیں ہے نا اس کو. کیونکہ سر ٹائپ 1 میں تو سی پیپٹائڈ بالکل بھی نہیں ہوتا، اگر لکھ تھوڑا لوں سا. گا 10 منٹ. جی، یہ کرنی سر تھوڑا بتا دیں. اچھا اچھا، چلو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، سوری. اچھا جی. انسولینوما پیشنٹ کو ہائپوگلائسیمیا کس کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ انسولینوما، سلفونائل یوریا، یا پیشنٹ کو باہر سے انسولین وہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ انسولینوما جو ہوگا اور سلفونائل یوریا دونوں کے اندر کیا ہوگا کہ باڈی کے اندر اپنی انسولین زیادہ بڑھ رہی ہوگی. تو جب باڈی اپنی انسولین خود بنائے گی تو انسولین کا لیول بھی انکریز ہوگا، سی پیپٹائڈ کا لیول بھی انکریز ہوگا. لیکن جب باہر سے انسولین لے رہے ہوگا پیشنٹ تو باڈی کی اپنی انسولین سپریس ہو جائے گی اور سی پیپٹائڈ لیول بھی ڈیکریز ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کویشچن سلفونائل یوریا ابیوز کے ساتھ آتا ہوتا ہے اور انسولینوما کے ساتھ آتا ہے. تو پیشنٹ کو ہم لوگ جب ان ہائپوگلائسیمیا کا ورک اپ کرواتے ہیں تو پرولونگ فاسٹنگ کرواتے ہیں، 72 آور فاسٹنگ کرواتے ہیں بیسیکلی. اس وجہ سے پانی پی سکتا ہوتا ہے، کھانا نہیں کھاتا. نارمل لوگوں میں 72 آورس تک بھی بھوکا رہنے کے باوجود پیشنٹ کو ہائپوگلائسیمیا نہیں ہوتا، لیکن اگر انسولین نوما ہو تو ان کو ہائپوگلائسیمیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر انسولین نوما ہوتا تو سیپوپٹائڈ بھی ریزڈ ہوتا، ورنہ باقی ان میں سے کوئی اور آپشن بن نہیں رہی. اچھا جی. A child with short stature and delayed bone age is found to have a low IGF but normal TSH and free T4. What is the next best step in the diagnosis?
हाँ, जब आईजीएफ डिक्रीज है, ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है ना, तो इसमें हम लोग ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का। ठीक है, तो जो आईजीएफ के साथ ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना है ना। अच्छा जी। A 60-year-old man is found to have an incidental adrenal mass. Lab studies shows suppressed ACTH and elevated cortisol. What is the most likely diagnosis? देखो तो पेशेंट को क्या है बेसिकली, उसको एड्रेनल का मैस है। एड्रेनल मैस जो है वो क्या रिलीज करवाएगा? एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जाके पिट्यूटरी को क्या कहेंगे? एसीटीएच सप्रेस कर दो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, इसमें कुशिंग सिंड्रोम है पेशेंट को। कुशिंग डिजीज क्यों नहीं है? कुशिंग डिजीज है अगर पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम हो पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से, तो पिट्यूटरी में इसमें एसीटीएच लेवल इंक्रीज होना था। कुशिंग डिजीज में एसीटीएच लेवल विल बी इंक्रीज। वाई? क्योंकि पिट्यूटरी आपका एसीटीएच रिलीज करवा रहा है। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन फियोकॉन्सिडोमा और कॉन्सिडोम बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, 24-year woman with hyperpigmentation, hypotension and weight loss, a morning cortisol is low and ACTH is elevated. What is the best confirmatory test? तो ये डायग्नोसिस क्या है? हाइपरमेंटेशन हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट है, तो डायग्नोसिस इज एडिसन्स डिजीज। ठीक है, एडिसन्स डिजीज जब आपका एडिनल की एट्रोफी हो गई है, एड्रिनल काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो कोर्टिसोल नहीं रिलीज होगा, तो एसीटीएच पिट्यूटरी को पैगाम जाएगा कि नीचे से हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, स्टीरॉयड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो मैं अपने अपना बढ़ा दूं एसीटीएच। ठीक है, तो हम लोग पेशेंट में एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट करते होते हैं, इसको हम सिनेक्टन टेस्ट भी कहते हैं। सिनेक्टन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, वो बेसिकली एसीटीएच का ही टीका होता है जो हम पेशेंट को लगाते हैं, लगा के उसके फिर कोर्टिसोल लेवल्स देखते होते हैं। ठीक है, डेक्सामेथासोन स्पेशल टेस्ट हम कुशिंग सिंड्रोम के लिए करते हैं, वो इसका बिल्कुल उलट है। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट भी हम कुशिंग्स के वर्कअप के लिए करवाते हैं, और प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी भी हम लोग पेशेंट की हाइपरटेंशन के वर्कअप के लिए, हाइपरलिस्टीरोजम के वर्कअप के लिए करवा रहे होते हैं। ठीक है।